الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اپنی پوجا کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس اور ان کی سمت کے تعین کا بہترین انداز بندوبست فرما دیا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، حمایت، نصرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت خاتم النبیین، حضرت امام المرسلین واشرف الانبیاء، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ موضوع یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مشترکہ حقوق کیا ہیں کے حوالے سے انگلستان کے دورے سے قبل اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا. میری عدم موجودگی میں بیٹے قیم نے آپ کے سامنے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھا. ارادہ تو یہی تھا سابقہ موضوع کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا، لیکن دورہ برطانیہ کے دوران میں نے کچھ ایسی باتوں کو محسوس کیا جن کا تعلق صرف برطانیہ کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا میں موجود تمام عصری معاشروں کے ساتھ ہے. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وقتی طور پر اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے اہم نکات رکھے جائیں کہ اس وقت دور حاضر کا مسلمان یا دور حاضر کا انسان جن فتنوں سے دوچار ہے، وہ فتنے کون کون سے فتنے ہیں، اور یہ فتنے انسان کی دنیا اور آخرت کی کو تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے. ان فتنوں سے نکلے بغیر در حقیقت ہم اخروی کامیابی کو حاصل کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انسان کو اپنے دشمن، اپنے آپ کو نقصان اور گزن پہنچانے والے محرکات اور اشیاء سے اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے. چنانچہ اسی نیت سے آگہی اور شعور کے حصول کی نیت سے میں آپ حضرات کے گوش گزار ان فتنوں کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو کرنا چاہتا ہوں جو فتنے عصر حاضر میں انسانوں کو درپیش ہیں اور جو ان کی تباہی اور بربادی کا دباچہ لکھ رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، میں نے انگلستان کے اندر ایک بات کو محسوس کیا، وہ بات وہاں پہ اس کی شرح بہت زیادہ
لیکن پاکستان کے بہت سے تعلیمی اداروں کے اندر بھی اس کے مظاہر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عصر حاضر کا انسان، ان کا ایک طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا بالکل انکار کر چکا ہے۔ الحاد، ایتھیزم انگلستان کے اندر پوری طرح اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ کہنے کہ وہ معاشرے عیسائی معاشرے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ ملحد ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی یقین، کوئی ایمان، کوئی ایقان ان کے یہاں پر موجود نہیں۔ ان کے بڑے بزرگ لوگ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گاڈ کہہ کے اپنی زبان کے اندر لیتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کی نوجوان نسل کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو طبیعیات کے اصولوں کے اوپر پرکھنا چاہتے ہیں، فزکس کے اصولوں کے اوپر پرکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے کہ جس چیز کو چھوا نہیں جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا، جس چیز کو سونگا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، وہ چیز حقیقت کے اندر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انسان کے وہم کا، اس کے تخیل کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، اور ذات باری تعالیٰ کے انکار کے حوالے سے بڑی بڑی بحوث جو ہیں اس وقت انگلستان کے اندر جاری و ساری ہیں، اور اس قسم کی بحثیں کبھی کبھار یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طالب علم پاکستان کے اندر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے اس کا تبادلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، الحاد کا فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دینے والا ہے۔ اور آپ خود اس بات کے اوپر غور کیجئے، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی حالت میں پیش ہو کہ وہ مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا ہو، تو کیا اس کی نجات کے، اس کے کامیابی کے کوئی معمولی سے امکانات بھی ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، جس نے پیدا کیا، جس نے آنکھیں دی، جس نے کان دیے، جس نے ہاتھ دیے، جس نے قدم دیے، جس نے دھڑکتا ہوا دل دیا، جس نے تنفس دیا، جس نے سوچ و فکر کا ایک نیٹ ورک دیا، اس پروردگار اور خالق و مالک کا انکار اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ انسان کے لیے موت کے گھاٹ اتر جانے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے آگاہ فرما دیا۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر آج سے قبل گزرے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ اس کائنات میں گزرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور یوم حساب کے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس کی بہت بڑی مثال فرعون کی مثال ہے۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں شک تھا، شبہ تھا، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں ان کو جھوٹا گمان کرتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ میرے علاوہ کائنات کے اندر کوئی الہ موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس عصا کو لے کے آئے، ید بیضا کو لے کے آئے، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان اور ایقان کے راستے کو اختیار کرتا، اس نے ان حسی معجزات کی تعبیر جادو کی شکل میں کی، اور جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مبارزت کی دعوت دی، ان کے ساتھ مقابلے کی دعوت دی۔ جادوگر جب میدان کے اندر اترے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیوں کو پھینکا اور یہ الفاظ کہے، بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، کہ فرعون کی عزت کی قسم ہے ہم غالب آنے والے ہیں، اس لیے کہ بھی ان کا پالا اور سابقہ خداوند وحدہ قہار سے نہیں پڑا تھا، علی کل شیء قدیر سے نہیں پڑا تھا، فعال لما یرید سے نہیں پڑا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پروردگار عالم نے سیدنا موسیٰ کو پر اس وحی کا نزول فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرائیے، حق واضح ہو جائے گا، جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ یہ جادوگر ہیں، ان اللہ سیبطلہ، اور جادو کو باطل کرنا میرے پروردگار عالم کے لیے چندہ مشکل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت بڑا اژدہا بن کے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، جادوگروں کی رسیوں کو نگل جاتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر اس علم سفلی کے ماہر جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو تھی سفلی علم کے حصول کے اندر بیدار گزار دی تھی، ایک لمحے کے اندر اس روشنی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس روشنی کا حصول کئی لوگوں کے لیے برس ہا برس کی ریاضت کے باوجود بھی ممکن نہیں ہوتا۔ علم جو ہوتا ہے کئی مرتبہ
اگر غلط بھی ہو تو اشیاء کے تعین کے اندر انسان کے لیے معاون بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ان کے علم نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ پروردگار عالم کے رسول ہیں۔ اسی وقت سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم پروردگار عالم کے پر ایمان لے کے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو ایسے عالم کے اندر فرعون نے بجائے اس کے کہ حقیقت کو قبول کرتا اس امر کا اعلان کیا، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، تمہارے پیروں کو کاٹ دوں گا، تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر لیکن پروردگار عالم کی اس عظیم الشان نشانی کو دیکھنے والوں نے اس امر کا اعلان کر دیا، وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہم آج اگر تیرے انتقام کا نشانہ بنے، اس سے قبل تو ہمیں اپنا مشیر و وزیر بنانے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن آج اگر ہم تیرے انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں تو پروردگار عالم کی ذات کے پر ایمان لانے کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، جب ہم نے پروردگار عالم کی نشانیوں کو دیکھ لیا تو ہمارے دل و دماغ نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ پروردگار عالم کی ذات آسمانوں پہ استادہ ہے، پروردگار عالم عرش مولا کے پر موجود ہے۔ ہم پروردگار عالم کی الوہیت کا انکار نہیں کر سکتے، اس کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار عالم موت تو ایک دن آنی ہے، اب ایک ہی دعا ہے، موت اس حالت میں آئے کہ ہم مسلمان اور مومن ہوں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کلام حمید میں فرما دیا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی کائنات میں گزرے، یحسب الانسان ولن نجمع عظاما، جن کا یہ گمان تھا کہ ہڈیوں کے برادہ ہو جانے کے بعد، ہڈیوں کے مٹی میں مل جانے کے بعد پروردگار عالم ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور تم تو ہڈیوں کو جمع کرنے کی بات کرتے ہو، میں تو انگلیوں کے پرنٹ اور ان کے پوروں کو بھی دوبارہ بنانے کے اوپر قادر ہوں۔ حضرات گرامی قدر بایو میٹرک کی دنیا نے جس وقت انسانوں کے انگلیوں کے لکیروں کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کیا، اور جس وقت جدید ترقی یافتہ معاشروں کے اندر انسانی سگنیچر اور دستخط کے ساتھ ساتھ فنگر پرنٹس کی بات ہوئی، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی وجود کے اندر جس تنوع کو پیدا کیا، انسانی وجود کے اندر جس ڈائیورسٹی کو پیدا کیا، انسانی وجود کے اندر جس وسعت کو پیدا کیا، اس خلاق اور اس پروردگار عالم اور اس المصور حقیقی کی تحلیق کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس نے کائنات میں اگر 7 ارب انسانوں کو پیدا کیا تو 7 ارب انسانوں کے لیے ہر شخص کے لیے اس کے الگ فنگر پرنٹ کو پیدا کیا، اور ہر شخص کے لیے اس کے ایک علیحدہ آئی بال کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر امیگریشن کاؤنٹروں کے پر آپ کے فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی شناخت کے لمبردار ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی جو تصویر ہوتی ہے، آئی بال کا جو سکین ہوتا ہے وہ آپ کی شناخت کا لمبردار ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی اس ترقی نے یہاں تک معاملات کو پہنچا دیا ہے کہ امیگریشن کے کاؤنٹروں کے پر لمبے چوڑے انٹرویو نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے آئندہ کے بعد یہ انگلیاں جس دروازے کے اوپر لگیں گی دروازہ گواہی دے گا کہ یہ شخص جو تھا مجھے کھول کے نکلا ہے۔ انہیں اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ جس بینک کاؤنٹر کے اندر جا کر یا جس اے ٹی ایم کے کاؤنٹر کے اوپر جا کے یہ آئی بال جو ہیں کوئی ایسی خیانت کرنے کی کوشش کریں گے جو خیانت جرائم کی زد میں آتی ہے، وہاں کا کیمرہ اس بات کی شہادت دے گا کہ یہ آئی بال سکین جو ہیں فلاں شخص کے ہیں۔ حضرات گرامی قدر انٹرویو اور تفتیش کی دنیا کے اندر انقلاب کو پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی تحلیق کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ پروردگار عالم کی تحلیق کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ جس نے ارب ہاں انسانوں کو پیدا کیا، اور ارب ہاں انسانوں کے اندر ہر شخص کے علیحدہ آئی بالز کو بنا دیا، علیحدہ فنگر پرنٹس کو بنا دیا، اور اپنی قوت تحلیق کو اس دور کے اندر جب ابھی تک فنگر پرنٹس کی حقیقت اور کیفیت کا علم انسانوں کو نہ تھا، میرے پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان تو یہ سمجھتا ہے شاید میں اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلا قادرین
अला नुसव्विय बनाना, लेकिन मेरी कुव्वत तहलीक का आलिम यह है कि हड्डियों को जिंदा करना तो बड़ी दूर की बात है। 7 अरब इंसानों, जब मैं 7 अरब वजूदों को पैदा करूंगा तो उस वक्त मैं उनके साथ उसी फिंगरप्रिंट को पैदा करूंगा जिसके साथ उनको मैंने पहली मर्तबा पैदा फरमा दिया। और हजरत गिरामी कदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर आज के दिन तक परवरदिगार आलम ने खरबा इंसानों को पैदा किया, बच्चों को पैदा किया, बूढ़ों को पैदा किया, हजरत गिरामी कदर औरतों को पैदा किया, बेटियों को पैदा किया, बहनों को पैदा किया। और परवरदिगार आलम ने अजीब ही बात इरशाद फरमाई, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, और तुम्हें खरबों की तादाद में पैदा करना मेरे लिए इतना ही आसान था जितना एक इंसान को पैदा करना, उसको मारना और दोबारा जिंदा करना मेरे लिए आसान था। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने हुज्जत हकीकी के क़याम के लिए इस अमर का ऐलान फरमा दिया, और मेरी जात के बारे में शक करने वालों, अम खुलिकुम मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, अगर मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया तुम्हारा खालिक कौन है? अम खुलिकुम मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, या तो ये बात बतलाओ तुम्हें किसी और ने पैदा किया, या ये बात कहो हम खुद ही अपने खालिक हैं। जब तुम खुद अपने खालिक नहीं तो लाज़मन तुम्हें किसी न किसी ने पैदा किया है। हजरत गिरामी के लिए तुम्हें उसने पैदा किया जिसने शजर को पैदा किया, जिसने हजर को पैदा किया, जिसने समंदर को पैदा किया, जिसने कहकशाओं को पैदा किया, जिसने मादे को पैदा किया, जिसने हवाओं को पैदा किया, जिसने फरिश्तों को पैदा किया, जिसने जिन्नात को पैदा किया। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, और उसकी तहलीक की वुसअत का आलिम यह है कि वो जब पैदा करता है तो उसको पैदा करने के लिए न रंग की जरूरत होती है, न रोशनी की जरूरत होती है, न कैनवस की जरूरत होती है। वो क्या करता है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतली फजलनाहु समीयम बसीरा, वो एक नुतफे से, एक पानी के मैले कुचैले और चिपक जाने वाले कतरे से ऐसी सूरत को पैदा करता है। हजरत गिरामी कदर जिसको धड़कना भी आता है, जिसको चलना भी आता है, बोलना भी आता है, समझना भी आता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, उसने ऐसे आलम में हमें अपनी माओं के पेटों से पैदा किया जबकि हम अपने गिरद पेश के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हुवल्लज़ी वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, हम ऐसे आलम में हमें अपनी माओं के पेटों से पैदा किया कि हमें किसी भी हकीकत का इल्म ना था। फिर क्या किया, फजअल्नाहु समीअम बसीरा, फिर सुनने वाला भी बना दिया, फिर देखने वाला भी बना दिया, फिर उसके अंदर हर तरह की सलाहियत को पैदा कर दिया। और इंसान तू कितना नाहलफ है कि तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करने की बजाय इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गया है। मैं युहील इज़ाम व हिया रमीम, कि इन हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा जब ये बुरादा हो जाएंगी। कुल युही हल्लदी अंशाहा अव्वला मर्रतिन वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, इनको वो पैदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इंसान को अदम से वजूद अता फरमा दिया। अदम से वजूद अता फरमाना ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए कितना आसान था। हजरत गिरामी कदर जो खालिक व मालिक नथिंग से समथिंग और फिर समथिंग से बिग थिंग को पैदा कर सकता है, क्या वो परवरदिगार आलम समथिंग से तुम्हारे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? हजरत गिरामी कदर दर हकीकत इंसान खुद अपना दुश्मन है। युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा देना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करना चाहता है, अपने नफ्स की परस्तिश करना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा यहदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशूरून, दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला और अहले ईमान को धोखा नहीं देते बल्कि अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं जिनको इस बात का शऊर भी नहीं है। हजरत गिरामी कदर इल्हाद दहरियत, जहां पर अकल परस्ती का शाखसाना है, जहां पर अकल को ऊपर रख के वही को नीचे रखने की वजह से इल्हाद इंसान को पैदा होता है, वहीं पर यह इल्हाद जो होता है बेदीनी से, बेअमली से, बुरी सोहबत से पैदा होता है। हजरत गिरामी कदर बुरी सोहबत से अपने बच्चों को बचाना, गंदे माहौल से अपने बच्चों को बचाना ये इंतहाई जरूरी है। बहुत से लोग इसलिए गुमराह हो जाते हैं कि शैतान के इल्का को सुन के, और शैतान के दो रूप हैं, वो जिन्नात में से भी होता है, इंसानों में से भी होता है। कई मरतबा बड़े बड़े वचन बोलने वाले, बड़े बड़े बोल बोलने वाले मुजस्सम शयातीन
منافقین ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ مکاریاں کرنے والے، یہ دجل و فریب کرنے والے، انسان کو الٹی سیدھی باتوں کے اندر الجھا کر اپنے خالق و مالک سے دور کر دینے والے لوگ، ان کی صحبت سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے جو پروردگار عالم کو پہچاننے والے ہیں، جو اس کی معرفت حقیقی کو رکھنے والے ہیں۔ آج کا انسان تو کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟ تو ان لوگوں کی صحبت کا متلاشی ہے، ان لوگوں کی صحبت کا طلبگار ہے جن کی حقیقت اور کیفیت کیا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جنہیں دنیا کی بلڈنگوں کا پتہ ہے، جنہیں دنیا کے اندر روڈ کے ٹرانسپورٹ کے نظام کا پتہ ہے، انٹرنیٹ کا پتہ ہے، بجلی کے دھماکوں کا پتہ ہے، بجلی کی رو کا پتہ ہے، الیکٹرون کی رفتار کا پتہ ہے، جنہیں سورج کی توانائی کا پتہ ہے، جن کو ہیلوجن کے جو ہے ہیلوجن کی کیفیت کا پتہ ہے، ہائیڈروجن اور نیوٹرون بموں کا پتہ ہے، تو ان سے اپنے مستقبل کی حقیقت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو ان سے اپنے ایمان کی کیفیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ غافل لوگ جو ہیں جنہیں دنیا کی زندگی کا تو پتہ ہے لیکن آخرت کی زندگی کے بارے میں ٹیڈی پیسے کے برابر بھی نہیں جانتے۔ حضرات گرامی قدر، ان کی صحبت سے اعتراض کرنا تیرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر تو ان کی صحبت سے نہیں بچے گا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کے پر عمل نہیں کرے گا، اگر تو ان کی صحبت کو چھوڑ کر ان لوگوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو گیا جو بڑے ہی پاپی قسم کے لوگ ہیں، جو بڑے ہی گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، جو بڑے ہی عطاکار قسم کے لوگ ہیں، جو اول پھول بکنے والے لوگ ہیں، جو پروردگار عالم کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں، جو پیغمبر زماں کی ذات اقدس کو گھٹانے والے اور ان کے مقام کو گرانے والے لوگ ہیں، حضرات گرامی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو بھی شیطانی القاء کا شکار ہو جائے گا، صحبت کا برا اثر جو ہے تیری ذات کے اوپر بھی مرتب ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے غلط صحبت کے برے اثرات کے بارے میں کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کا دن آئے گا، ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، دانتوں کے ساتھ چبائے گا اور یہ ایک بات کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کی بات کو مانا ہوتا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس یار نے تو میرا بیڑا ہی غرق کر دیا، میں تو ذکر کے قریب تھا، میں تو نصیحت حاصل کرنے کے قریب تھا، لیکن یار کی یاری نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، انسان جو ہے ایک سوشل اینیمل کا نام ہے، مدنی حیوان کا نام ہے، مین از اے سوشل اینیمل۔ جب یہ معاشرے کے اندر رہتا ہے تو معاشرے کے اثرات بد اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ معاشرتی زندگی کو گزارتے ہیں، ایک نقطے کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیجئے، چاہے پاکستان کے اندر موجود ہوں، چاہے یورپ کے اندر موجود ہوں، انگلستان میں موجود ہوں، ترکی کے اندر موجود ہوں، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اپنے ذہنوں کے اندر اتار لیجئے، آپ مدنی و تباہ ہیں، آپ سوشل اینیمل ہیں، غلط افکار کے اثرات آپ کے دماغ کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات جو ہیں آپ کے دل کے اوپر اپنے اثرات منفی کو چھوڑ سکتے ہیں، قبل اس کے کہ کوئی شیطان صفت آدمی آپ کے تخیلات پہ حملہ کرے، آپ کے افکار پہ حملہ کرے، آپ کی سوچ و فکر پہ حملہ کرے، آپ کے عقائد صحیحہ پہ حملہ کرے، آپ کے اعمال صالحہ پہ حملہ کرے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پہلے اس کے اوپر اپنے دینی بات کو لے کے حملہ آور ہو جانا چاہیے، آپ کو پہلے اپنے مثبت نظریات اس تک کنوے کرنے شروع کر دینے چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یوسف ایسٹس جو ہیں امریکہ کے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور حاضر میں ان کو بڑی ناموری عطا کی ہے، بہت ہی مسکراتا ہوا چہرہ اور بہت ہی خوب سفید داڑھی، تنو من جو ہے بڑا ہی خوبصورت ان کا جسہ، بڑی اچھی اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، زمانہ مسیحیت کے اندر، زمانہ عیسائیت کے اندر ایک بہت بڑے مبلغ ہوا کرتے تھے، جو بندہ دیکھا، جس مسلمان کو دیکھا، ہندو کو دیکھا، فوراً سے پہلے اس کو دین مسیح کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے۔ حضرات گرامی قدر، ایک مصری مسلمان سے پالا پڑ گیا، قبل اس کے کہ مصری مسلمان کے عقائد پہ حملہ کرتے، مصری مسلمان نے جناب یوسف ایسٹس کے بڑھتے ہوئے الفاظ کو سنتے ہی فوراً سے پہلے اپنا دین ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیا، ٹرینٹی کی حقیقت کو واضح کر دیا اور ان کو یہ بات سمجھا دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یوسف جو تھا ایسٹس، اس نے سوال کیا، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ جواب میں مصری جو تھا مسلمان، اس نے جواب دیا، اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ
इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा काल लहू कुन फयकून। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मानंद है। जो परवरदिगार आलम आदम को बिन बाप और बिन माँ के पैदा कर सकता है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के क्यों पैदा नहीं कर सकता। हजरत ग्रामी कदर यूसुफ एफचस बजाय इसके कि ईसाइयत का मुबल्लिग और लंबरदार होकर मुसलमान को अपने दामे तस्वीर में लेने की कोशिश कर रहे थे, फौरन से पहले दिल को चोट लगी, दिमाग के अंदर जो था तहयुलात के जो ठोकर लगी, फौरन से पहले तहकीक और जुस्तजू के मैदान में उतरने का दाइया जज्बा पैदा हुआ। चंद दिन के बाद, चंद अय्याम के बाद, रिसर्च करने के बाद यूसुफ एफचस ने ईसाइयत की दावत को छोड़कर इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया। इस अमर का ऐलान कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत ग्रामी कदर आज यूसुफ एफचस की दावत को देखकर, आज उनके पैगाम को देखकर, उनकी प्रीचिंग को देखकर, उनके लेक्चर्स को देखकर हजारों की तादाद में ईसाई जो है डगमगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और बहुत से ईसाई जो हैं वो हल्का बगोच इस्लाम होने के करीब हो चुके हैं। हजरत ग्रामी कदर ऐसा क्यों कर हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यूसुफ एफचस का पाला एक ऐसे आदमी के साथ पड़ा जिसको दीन की मुबादियात का पता था, जिसको दीन की हकीकत का पता था, जिसको दीन की गहराई का पता था, जिसको दीन की वसअत का पता था। हजरत ग्रामी कदर आज मेरी च्वाइस क्या है? क्या मैं किसी आलिम की सोहबत को इख्तियार करना चाहता हूं? क्या मैं किसी शब्दिंदादार की सोहबत को इख्तियार करना चाहता हूं? क्या मैं किसी आलिम बाअमल के हल्का बगोश होना चाहता हूं? नहीं नहीं, आज मैं भी एक दुनियादार के पीछे चलना चाहता हूं। आज मैं भी 5 स्टार होटलों के डिनर और लंच करना चाहता हूं। आज मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर फर्राटे बनना चाहता हूं। और मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मुझे गाड़ी में साल लेके फिरने वाला, मुझे होटलों की सैर करवाने वाला किस कदर मेरे अकीदे के लिए खतरनाक हो चुका है, किस कदर मेरी फिक्र के लिए खतरनाक हो चुका है। वो मेरी फिक्र के अंदर गलत अफकार को इंजेक्ट कर रहा है। हजरत ग्रामी कदर चुनाचे मालिक कायनात ने हमें पहले ही मुतनब्बे फरमा दिया, अल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन जानी दोस्त जो हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। क़यामत के दिन दोस्ती अगर बाकी रहेगी, अहले तकवा की बाकी रहेगी, अहले दीन की बाकी रहेगी। क़यामत के दिन दोस्ती का जो एक ही चीज है, वही एक ही दोस्ती क़यामत अल्लाह ताला को काबिल कबूल होगी, जो दोस्ती दीन की बुनियाद के ऊपर होगी, जो दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल की बुनियाद के ऊपर होगी। हजरत ग्रामी कदर, इल्हाद ने लोगों के साथ तक बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि लोग जो हैं उनको मस्जिद का मौलवी बेवकूफ नजर आ रहा है, उनको मदरसे का कारी भी बेवकूफ नजर आ रहा है, उनको जनाब अपने वालिदैन भी हफ्ती और बेवकूफ नजर आ रहे हैं। गलत अफकार को सुनना, गलत लिटरेचर को पढ़ना, गलत सोहबत को इख्तियार करना, गलत किस्म के कारी व गलत किस्म के तज्जियात को, गलत किस्म के अदारियों को, गलत किस्म के कालमों को पढ़ना, उसने इनकी सोचो फिक्र को उलट के रख दिया है। अकबर अलाहाबादी ने इस किस्म के तर्ज अमल का पहले ही मुहासबा करते हुए बहुत अरसा कबल इस अमर का ऐलान कर दिया। हम ऐसी कुल किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को ज़ब्ती समझते हैं। हज़रात गिरामी कदर, वालिदैन की जिम्मेदारी है अपनी औलादों के तर्ज अमल को तवज्जो दें और अपनी औलादों को अकल परस्ती के रास्ते की बजाय वही इलाही के रास्ते का सबक पढ़ाएं। हज़रात गिरामी कदर, अकल परस्ती एक फितने का नाम है, अकल परस्ती ठोकर की तदा का नाम है, अकल परस्ती गुमराही के घड़े के अंदर जाने वाले रास्ते का नाम है, अकल परस्ती जहन्नम की गहराई में उतर जाने वाले एक गलत तरीन एक शारा का नाम है। इब्लीस भी अकल परस्ती की वजह से गुमराही का शिकार हुआ। परवरदिगार आलम ने कहा आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाओ, बजाय इसके कि इब्लीस अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को कबूल कर लेता। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूं अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी नीचे जाती है, आग ऊपर जाती है। अल्लाह ताला मैं ऊपर को उठने वाला नीचे को गिरने वाले के सामने नहीं। हजरात गिरामी कदर, एक मामूली से बुखार ने तेरे मुशाहदे को बदल दिया और झुलसती हुई दोपहर के ऊपर नजर आने वाला पानी जो है, तू तो उसकी हकीकत को भी पाने से कासिर है। क्या तू अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को अपनी अकल के ताबे होकर सोचेगा? क्या तू खालिक कायनात की ज़ात बारी ताला का तजिया
اپنی عقل کی روشنی میں کرے گا. حضرات گرامی قدر بعض ایسے دانشور بھی بدنصیبی سے امت مسلمہ کو حاصل ہوئے جنہوں نے وحی الہی کے مقابلے کے پر عقل پرستی کا درس دیا. غامدی صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں, بڑے باشعور آدمی ہیں, لیکن جو ہے ٹریک سے اتر چکے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے قرآن بعد میں اتارا تھا, عقل پہلے عطا کی تھی. غامدی صاحب سے کوئی بندہ سوال کرے اگر عقل حرف آر ہوتی تو قرآن مجید ہی کے اندر بہت سے ایسے حقائق موجود ہیں جو عقل کی کسوٹی کے اوپر پورے نہیں اترتے. حضرات گرامی قدر غامدی صاحب ان حقائق کے بارے میں خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں, لیکن جہاں پیغمبر زمان کی کوئی ایسی حدیث آتی ہے جس کی عقلی توجیہ کرنا مشکل ہوتا ہے, فوراً سے پہلے غامدی صاحب یہ بات کہنا شروع ہو جاتے ہیں میں اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتا, یہ عقل اور درایت کی کسوٹی کے اوپر پورا نہیں اترتی. حضرات گرامی قدر غامدی صاحب آپ کو عقل پہلے ملی تھی, قرآن بعد میں ملا تھا. اللہ نے قرآن میں ثمر کا اعلان فرما دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بن باپ کے پیدا کیا ہے. دنیا اس بات کو جانتی ہے اولاد نرینہ ہو یا عورت کا بچہ ہو یا بچی ہو, جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس کو مرد کے مادہ تولید کے ساتھ ساتھ عورت کے پیدے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر لیکن ہم نے ناقۃ اللہ کی ولادت کو, آدم علیہ السلام کی ولادت کو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اس لیے ماننا ہے کہ ہم عقل پرست نہیں ہیں بلکہ ہم الہ پرست ہیں. ہمیں اس بات کا علم ہے پروردگار عالم کی بات حرف آر ہے, ہماری عقل کو ٹھوکر لگ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے معجزات کی عقلی تعبیر کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا, بلکہ معجزات و حقیقت میں ایسی ہی بات کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے لیکن صادر نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے لیکن ظاہر مخلوق کے ذریعے ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اعجاز ہے اور سیدہ مریم کی کرامت ہے. حضرات گرامی قدر ان کی عقلی توجیہ کرنا ممکن نہیں, پروردگار عالم نے کہہ دیا ہم نے تسلیم کر لیا. حضرات گرامی قدر لیکن جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات ہوتی ہے ایسے عالم میں غامدی صاحب بڑی بڑی سکہ حدیثوں کو یہ بات کہہ کے ٹکرا دیتے ہیں. حدیثوں کی سند تو ٹھیک ہے, حدیثوں کے متن میں نکارت بھی موجود نہیں ہے, حدیثوں کے متن بھی اٹل ہیں, ان کی اسناد کے اندر بھی کسی قسم کا سکم نہیں ہے, لیکن غامدی صاحب یہ بات فرماتے ہیں میں ان حدیثوں کو کیسے قبول کروں کہ عقل کی کسوٹی کے اوپر پوری نہیں اترتی. غامدی صاحب جب آپ نے پروردگار عالم کی اس بات کو عقل میں نہ آنے کے باوجود مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو پیغمبر زمان بھی تو اسی مالک کائنات کے شاگرد ہیں. پیغمبر زمان نے بھی علم کو حاصل کیا, پروردگار عالم سے حاصل کیا, علام الغیوب سے حاصل کیا, علیم و خبیر سے حاصل کیا. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ بولتا ہے لیکن پیغمبر زمان جب بھی بولتے ہیں مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتے ہیں. حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا, کہ میرا رب نہ ٹھوکر کھائے نہ اس کو غلطی لگے نہ اس کو نسیان ہو, اس کی بات تو آپ کو قبول ہے. لیکن جس رسول اقدس نے اللہ سے علم کو حاصل کیا, علام الغیوب سے علم کو حاصل کیا, علیم بذات الصدور سے علم کو حاصل کیا, آپ اس نبی کے علم کے اوپر شک کرنا چاہتے ہیں, عقل کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں, حدیث پاک کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر عقل پرستی کی ابتدا انکار حدیث سے ہوتی ہے, پھر حسی معجزات کی تعویل سے ہوتی ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے ارکان ایمان کی اپنی من پسند تشریحات سے ہوتی ہے. پھر یہ عقل پرستی بڑھتے بڑھتے انسان کو اس مقام کے اوپر بھی لے آتی ہے کہ انسان خود ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنا شروع ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الحاظ کے فتنے سے بچنے کے لیے اور ایتھیزم کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمسک بالکتاب و سنہ کی ضرورت ہے. کتاب اللہ سنت نبی شریف سے تمسک کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرے نمبر کے اوپر اہل علم اور اہل دین کی صحبت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلا فتنہ, اس کا مقابلہ اسی انداز سے ہو سکتا ہے. حضرات گرامی قدر دیگر فتنوں کے حوالے سے اپنی جن گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں فتنوں سے بچا کر صحیح معنوں میں ایمان اور ایقان والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے آپ کے سامنے ان چند فتنوں کے حوالے سے اپنی گزارشات کو پیش کرنے کی کوشش کی جو اس وقت انسان کے ایمان، ایقان، آخرت اور دنیا کی تباہی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دور حاضر میں الحاد کا فتنہ ہے۔ بعض لوگ بری صحبت کے نتیجے میں اور عقل پرستی کی روح میں بہہ کر اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کا بھی انکار کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ کائنات کو آٹومیٹک تسلیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایکس رے کی بیم کو مانتے ہیں، الفا بیٹا گیما ریز کو مانتے ہیں، انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ ویو لینس کو مانتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی اندیکھی مخلوقات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے۔ ایکس رے کو اس لیے مانتے ہیں اگرچہ ایکس رے نظر نہیں آتا، لیکن اس کا نتیجہ ایک پلاسٹک کے کارڈ کے اوپر ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اور ظالموں، اگر تمہیں اللہ نظر نہیں آتا تو کیا تمہیں کائنات بھی نظر نہیں آتی؟ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اس کا بنایا ہوا بغیر پلروں کے سب سے بڑا بنایا ہوا آسمان بھی نظر نہیں آتا۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو تمہیں اس کی بچھائی ہوئی زمین بھی نظر نہیں آتی۔ تم ایکس رے کے نتیجے کو ایک بے جان کارڈ کو دیکھ کے مانتے ہو، لیکن خالق کائنات کو زندہ انسانوں کو دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بے وقوف اور احمق لوگ، عقل سے پیدل لوگ اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں۔ یہ کائنات آٹومیٹک نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک مسجد کی چھت کے اوپر لگنے والے بلب کو، ادھد لگنے والی بات کو تم نہیں مانتے، لیکن کروڑوں ستاروں کو ازہد تحلیق ہونے کی بات کو مانتے ہو۔ ایک عمارت کی چھت کے اوپر نصب پنکھوں کی ادھد تنصیب کو تم کبھی بھی نہیں مانو گے، لیکن کائنات میں ہر سو چلتی ہوئی مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی ہواؤں کو تم ازہد مانتے ہو۔ کہتے ہو اندھے مادے نے کائنات کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا کوئی اندھا مستری ایک منظم عمارت کو تعمیر کر سکتا ہے؟ اگر ایک اندھا مستری ایک منظم معمولی سی عمارت کو تعمیر نہیں کر سکتا جس میں انسانوں کی ضروریات کی تمام اشیاء موجود ہوں، تو کیا وہ جس نے انسانوں کے لیے اناج کو پیدا کیا، فصلوں کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، آکسیجن کو پیدا کیا، کیا وہ خالق کائنات، کیا وہ مالک کائنات دیکھنے والا نہیں، سننے والا نہیں، بلکہ اندھا اور بہرا ہے؟ اور تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اس قدر بڑی حکیم و دانا ذات کا نام ہے۔ اللہ اتنی بڑی حکمت والی ہستی اور باری تعالیٰ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو کچھوے کا انڈا اور مرغی کا انڈا ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات بتلاؤ، کبوتر کا انڈا یا کچھوے کا انڈا یا مرغی کا انڈا، اس میں سے نکلنے والی مخلوقات کے اندر کتنا اختلاف ہوتا ہے؟ مرغی کے بچے کے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں اور کچھوے کے بچے کے تیرنے کے لیے اس کے اپنے پاؤں ہوتے ہیں۔ کیا اندھے مادے کو اس بات کا پتا تھا کہ کچھوے کے انڈے سے نکلنے والے بچے نے پانی کے نیچے تیرنا ہے اور مرغی کے انڈے سے نکلنے والے بچے نے زمین کے اوپر دانے کو چگنا ہے؟ اور تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ حکم الحاکمین کی حکمت بالغہ کا انکار کر کے
کائنات کی نسبت اندھے مادے سے کر کے کیوں اپنی عقلوں کے اوپر لعنت اور ملامت کو کروانا چاہتے ہو؟ کیوں پروردگار عالم کے عذاب کو اپنے لیے جمع کرنا چاہتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، انسانوں نے ایکسپرٹ سسٹم کو تیار کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مہارت کو حاصل کیا، روبوٹس کو تیار کیا۔ روبوٹ جو ہوتے ہیں آٹومیٹک نظام کے ذریعے، کمپیوٹرائزڈ نظام کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے روبوٹ ہر طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن روبوٹوں کے اندر احساسات نہیں ہوتے، جذبات نہیں ہوتے، اس لیے کہ روبوٹ انسان کے لیول کے اوپر کبھی بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ روبوٹ کو بنانے والا برین انسان کا برین ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر تمہیں کوئی بدبخت آ کے یہ بات کہے اس روبوٹ کو کسی اندھے مادے نے پیدا کیا ہے، ایک بے جان روبوٹ کے بارے میں تم کسی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ تم مجھے بات کہو گے اس کو کمپیوٹر سائنس کے کسی بہت بڑے ماہر اور میکاٹرونکس کے بہت بڑے ماہر نے بنایا ہے، جس کو پتا تھا کہ روبوٹ کے اندر کس کس قسم کے جو ہیں ریفلیکسز کو ڈیزائن کرنا ہے، کس کس قسم کی اس کی حرکات و سکنات کو ڈیزائن کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ایک بے جان روبوٹ جو ہے اس کی تحلیق کے لیے ایک ذہین و فطین انسان کے کمپیوٹرائزڈ اپروچ رکھنے والے دماغ کی ضرورت ہے، تو دھڑکتے ہوئے دل والے انسان کی تحلیق کے لیے اور دیکھنے والی آنکھوں والے انسان کی تحلیق کے لیے ایک بصیر اور حکیم و تانا پروردگار کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، انسانوں کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، احکم الحاکمین نے پیدا کیا، خالق کائنات نے پیدا کیا، حکیم کائنات نے پیدا کیا، بصیر و خبیر نے پیدا کیا، علام اور علیم نے پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس نے پیدا کیا، اول والآخر والظاہر والباطن، اس کو اس نے پیدا کیا جو کائنات کی ابتدا بھی ہے اور کائنات کے اندر اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے، جو چھپا ہوا بھی ہے اور جس کی نشانیاں اتنی ظاہر ہیں کہ ہر نشانی پکار کے کہہ رہی ہے مجھے خالق کائنات نے پیدا کیا، مجھے مالک کائنات نے پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ان مظاہر فطرت کے اوپر غور کرنے کے بعد احکم الحاکمین کی حاکمیت کو، خالق کائنات کی قوت تحلیق کو تسلیم کرنا یہ ہر فرد و بشر کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنی اولادوں کو گھٹیا اور سفلی اور عقل پرست ذہنوں رکھنے والے شیطان کے ایجنٹ اور شیطان کے اعلی کاروں کی صحبت سے بچایا جائے۔ صحبت نے کئیوں کو مرزائی بنا دیا، کئیوں کو بابی بنا دیا، کئیوں کو بہائی بنا دیا، کئیوں کو سکھ، کئیوں کو ہندو بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے پر چلنے والوں کو اللہ نے جنت کا راہی بنا دیا۔ پیغمبر زمان کی حدیث پہ چلنے والوں کی قسمت میں اللہ نے سعادت کو لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی کا دلدل دگان کی مدد کے لیے ایک اپیل تھی۔